الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه كتابا. صلى الله عليه محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد برائے السلام کی امام عصر ارواحنا للفدا. مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تمام مومنون کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، بالخصوص جو ہمارے درمیان موجود نہیں ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور جو لوگ مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، دنیا میں امن و امان کے لیے، جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو، ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ارباب دانش معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، مسلسل اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آج یہ چھوٹی گفتگو ہے کہ جس
آیہ مبارکہ کے ذیل میں چند مفروضات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وہ سورہ نبا کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ ہے کہ کل شیء احصیناہ کتابا، کہ ہم نے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو احصا کر دیا ہے، سمو دیا ہے اس قرآن میں، اس کتاب میں۔ وہیں دوسری طرف سورہ یاسین میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور یقیناً ہم نے تمام چیزوں کو احصا کر دیا ہے امام مبین میں، کہ جو تمام دنیا والوں کے لیے مبین ہے اور روشن دلیل ہے۔ یقینی طور پر قرآن کی نظر میں دیکھیں اور روایتوں کی نظر میں دیکھیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس کو تمام مفسرین نے اس کا اقرار کیا، تمام محدثین نے اس کو نقل کیا کہ خود پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود اپنی زندگی میں اس کتاب کے بارے میں اور اس کتاب کی تفصیل کو بیان کیا کہ دو طرح کی کتاب ہے، ایک وہ کتاب ہے کہ جو کلام کرتی ہے، اور ایک وہ کتاب ہے کہ جو خاموش ہے، جس کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی اور آج انشاءاللہ اس سے آگے مطلب کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہیں جہاں پر میں نے ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، وہیں تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ جتنی بھی فضیلتیں، جتنے بھی مناقب، جتنے بھی نام، جتنے بھی القابات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان ان تمام فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت میں بھی شامل نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی شامل ہونا بلکہ اس کی برابری بھی نہیں کیا کر سکتا ہے۔ مولا کائنات ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، وہ امام ہے، امام الانس ہے، امام الجان ہے، تمام مخلوقات کے امام ہے، پوری کائنات کے امام ہے۔ جہاں جہاں تک میں نے بیان کیا کہ خداوند عالم کی وحدانیت ہے، وہاں وہاں پیغمبر اسلام کی رحمت ہے، اور جہاں جہاں تک رحمت للعالمین کی رحمت پائی جاتی ہے، وہاں وہاں امام کا دبدبہ اور آپ کی حکومت اور آپ کی امامت ہے۔ کہ جائے امام کی کون فضیلت کو بیان کرے، آج تک دنیا ان کے ماننے والے اور ان کے صحابہ کی کما حقہ فضیلت اور ان کے مناقب کو بیان نہیں کر سکی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہیں سے اپنی بات کو شروع کروں گا۔ میں نے یہاں تک کہ دو چار نام بھی آپ کے سامنے پیش کیے، وہ فضیلتیں کہ جو خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، ان کے اصحاب کو اور ان کے دوستوں کو نصیب ہوئی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کما حقہ مولا کائنات اہل بیت اطہار کی اس طرح سے پیروی کی ہے کہ جو پیروی کرنے کا حق ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس پیروی کرنے کے نتیجے میں خداوند عالم نے وہ عظمت عطا کی ہے، وہ بلندی عطا کی ہے کہ اس فضیلت کو بھی دنیا کا کوئی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں نہ کوئی سلمان ہو سکتا ہے، نہ کوئی ابو ذر ہو سکتا ہے۔ یہ تو اس زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کے ہی زمانے میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ جو سلمان بن جائے، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ جو ابو ذر بن جائے، اور اگر ابو ذر اور سلمان کے مقام و مرتبے کو صرف دنیا پہچان جائے اور جان جائے تو پھر اہل بیت تک پہنچنے میں انہیں آسانی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ اور یہی جناب سلمان فارسی ہیں کہ ان کی عظمت کو کروڑوں لاکھوں سلام مولا کائنات کے در پر آ کر جاروب کشی کرتے ہیں۔ عظمتیں ملتی ہیں اس در پر جاروب کشی کرنے سے، اکڑ کر چلنے سے خداوند عالم اس کی ناک کو رگڑ دیا کرتا ہے، اپنی بارگاہ سے اسے مردود قرار دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پہلا جناب سلمان فارسی کی عمر اگر آپ دیکھیں تو جناب سلمان فارسی کی عمر مولا کائنات سے کہیں زیادہ ہے۔ جناب سلمان فارسی صحابہ میں سب سے زیادہ عمر رسید
رسیدہ ہے، سن رسیدہ ہے، آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، اور جناب سلمان فارسی کا تجربہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ کا تجربہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ پہلے مجوسی تھے، پھر اس کے بعد عیسائی ہوئے، پھر یہودیت میں گئے، لیکن تمام جگہ جہاں جہاں بھی رہے انہیں اصل حق کی تلاش تھی کہ وہ حق مجھے نہیں مل رہا ہے، جس حق کو میں چاہتا ہوں، جس تک پہنچنے کے بعد انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب مولا کائنات کے قدمہائے مبارک کو دیکھا ہے تو سلمان فارسی نے تمام دروازوں کو چھوڑا، تمام شہروں کو چھوڑا، اس در پر آ کر جاروب کشی کر کے بتایا کہ یہی حق وہ ہے کہ اگر جس کو اپنا لیا جائے تو انسان رسول تک بھی پہنچ جاتا ہے اور خدا تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر ان کے حقوق کو پہچان لیا جائے، ان کی فضیلت کو پہچان لیا جائے، صرف مولا کائنات کی فضیلت کو درک کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے بھی بہت سے راز جناب سلمان فارسی کو بتائے، کیونکہ وہ اہل جانتے تھے کہ سلمان فارسی اس کے اہل ہیں، ان کو بتایا جا سکتا ہے۔ اور خود پیغمبر اسلام نے بھی بہت سے راز جناب سلمان فارسی کو بتائے، کیونکہ وہ اہل تھے اس چیز کے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ اہل تھے۔ وَإِلَّا مولا کائنات ہے، جناب سلمان فارسی ہے، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، کوفے سے گزر ہو رہا ہے، رات کا سمے ہے، رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، کہیں بھی اجالے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے ایک جگہ رک کر سلمان فارسی کی طرف دیکھا، سلمان فارسی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اے سلمان، اگر آج یہ علی چاہ جائے تو پورے مکے اور مدینے کو جگمگا دے۔ ایک مرتبہ سلمان نے سوال کیا کہ مولا اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن سلمان جانتے کہ علی نے کہا ہے تو یہ کام ہو کر رہے گا۔ ایک مرتبہ علی نے اس جھرنے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اس جھرنے سے علی چاہ جائے تو سارے شہروں کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس زمانے کے لوگ تھے جن کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی، لیکن جب دنیا نے ترقی کی تو پھر پتا چلا اسی جھرنے سے، پانی کے پول سے، اس کے فشار سے ہی کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور کرنٹ سے لائٹ پیدا ہوتی ہے۔ دنیا والے سمجھ گئے کہ علی کہنا کیا چاہتے ہیں، اگر کاش آج کے علاوہ 1400 سال پہلے اگر یہی انسان علی کے اس قول کو سمجھ گیا ہوتا تو 1400 سال جان پر جانے میں نہ لگتے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ لیکن انسان سوال کیسا کرتا ہے؟ اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے۔ علم بھی ہونا چاہیے نا سوال کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے بھی انسان کے پاس نالج ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، ظرفیت، عربی میں ایک لفظ اردو میں کہتے ہیں ظرفیت ہونا چاہیے، انگلش میں کہتے ہیں کیپیسٹی اتنی ہونا چاہیے، اس کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، وہ علم ہونا چاہیے، تبھی تو وہ سوالات کرے گا۔ 7ویں کلاس کا بچہ 10ویں کلاس کے سوالات نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ نالج نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جیومیٹری یا سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہسٹری کا سوال اس طرح سے نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ نالج، توجہ چاہتا ہوں، وہ نالج نہیں ہے۔ کاش دنیا والوں نے اس فلسفے کو سمجھا ہوتا کہ جو مولا کائنات کوفے میں لوگوں کو بتا رہے تھے، مدینے میں بتا رہے تھے، اور وہ اس طرح سے علمی سوالات کرتے تو یہ 1400 سال کا جو فاصلہ نظر آ رہا ہے، یہ 1400 سال کا فاصلہ نہ ہوتا۔ لیکن وہاں تو سوال کیا ہوتے تھے؟ آزمایا جاتا تھا۔ توجہ، آزمایا جاتا تھا۔ علی کیسے کہہ رہے ہیں، علی کے پاس کیسا علم آ گیا ہے، یہ کون سا علم ہے؟ انہیں پتا ہی نہیں تھا یہ دنیاوی علم نہیں ہے، دنیاوی علم محدود ہوتا ہے، لیکن جو خدا علم دیتا ہے اسی کی طرح سے وہ لامحدود علم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ اب لوگ سوالات کر رہے ہیں، کس طرح کے سوالات؟ یا علی آپ بتائیے ہمارے سر پہ بال کتنے ہیں، یا علی کون سا جانور جو ہے جنتا ہے، کون سا جانور جو انڈے دیتا ہے۔ لیکن مولا کائنات نے کسی کو تشنا نہیں رکھا،
کسی کو تشنا نہیں رکھا، سب کے جوابات ان کی عقلوں کے اعتبار سے مولا نے دیے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، سب کے جوابات ان کی عقلوں کے اعتبار سے دیے. وہی منبر سلونی پر حکومت کرنا، توجہ چاہتا ہوں، حاکم بن جانا آسان ہے. میرے جملے پہ غور کریے گا، حاکم بن جانا بہت آسان ہے، لیکن حکومت صحیح طریقے سے کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. صرف اس چیز کو ہی بہت سے مفکرین نے، بہت سے مخالفین نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ علی کی جو حکومت تھی وہ عدالت کی حکومت تھی، اور علی کو جو شہید کیا گیا ہے وہ اسی عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا ہے. اگر عدالت نہ ہوتی تو علی کبھی شہید نہ ہوتے. توجہ چاہتا ہوں، عدالت کی وجہ سے علی کو شہید کیا گیا ہے. پتہ چلا کہ علی کا اپنا جو کردار تھا، اپنا جو افطار تھا، وہ جیسا اپنوں کے ساتھ تھا ویسا ہی غیروں کے ساتھ تھا. اگر عقیل آ رہے ہیں تو انہیں بھی اتنا ہی ملے گا، اگر زبیر آ رہے ہیں تو انہیں بھی اتنا ہی ملے گا. صلوات پڑھے محمد والے. یہاں وہ مسئلہ نہیں تھا کہ منسٹر بن گئے تو اب اپنی جھولی بڑھتے چلے جاؤ، اپنی اکاؤنٹ بڑھتے چلو. نہیں، یہاں تو عدالت علوی ہے. توجہ، عدالت علوی ہے. علی نے اسی لیے ایک دعویٰ کیا، جس طرح سے سلونی کا دعویٰ ہے، اسی طریقے سے نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا، میرے مولا کا ایک دعویٰ اور بھی. وہ دعویٰ کیا ہے کہ علی کی حکومت میں، توجہ چاہتا ہوں، علی کے دور حکومت میں کوئی ایسی زیروح نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کو علی نے غذا نہ پہنچائی ہو، چاہے وہ زمین پر رہنے والا ہو، چاہے وہ آسمان پر رہنے والا ہو. صلوات پڑھیں گا مل جل کر محمد والے. چاہے وہ روئے زمین پر بسنے والا ہو، چاہے وہ آسمان پر بسنے والا ہو، جس جگہ بھی ہے علی نے اسے غذا پہنچایا ہے، اسے سیراب کیا ہے، اسے سیراب کیا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اب لوگ تو امتحان لیتے تھے نا، علی کو اگر علی کے عنوان سے مان لیتے تو آج امت میں اختلاف نہ ہوتا. اللہ، علی کو علی کی حیثیت سے اگر مان لیا جاتا تو آج امت میں اختلاف نہیں ہوتا. لیکن وہاں لوگ امتحانات لے رہے. ایک شخص آیا، مولا کائنات منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سوال کرتا ہے، یا علی آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں علی کا کام ہی ہے بڑے دعوے کرنا. علی نامی ہی ہے بڑے کا. علی کہتے ہی ہیں اعلیٰ کو. جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کا سوال بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا دعویٰ بھی اعلیٰ ہوتا ہے. اب اگر تمہیں اپنی باتوں میں وزن پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر علی جیسا کردار پہلے پیدا کر لو، زبان میں بھی اثر آ جائے گا، کردار میں بھی اثر آ جائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد تھوڑا آگے آ جائیں. آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے، جو لوگ پیچھے، جو اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو بہت مشکل. سوال پڑھے محمد وآل محمد پر. ارے میرے بھائی وہ تو ضعیف ہیں، ان کو تو ٹیکے کی ضرورت ہے. آپ جوان ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مولا کائنات کا جو دعویٰ ہے، اس دعوے میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے. آج تک بہت سے حاکم ہوئے، بہت سے بادشاہ ہوئے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی ہے. اس نے بھلے ہی کتنے ہی دروازے کھولے ہو، کتنا ہی اس نے دان کیا ہو، کتنا ہی اس نے سخاوت کیا ہو. لوگوں نے 70 دروازوں سے سخاوت کی ہے. توجہ چاہتا ہوں، 70 دروازوں سے سخاوتیں کی ہے، لیکن آج بھی ان کی سخاوت کا تذکرہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے اہل بیت اطہار کی سخاوت کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اما 70 دروازے سے دینا اور ہے، ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیا جائے کہ دوسرے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے. صلوات پڑھے محمد.
اتنا عطا کر دے، اتنا عطا کر دے کہ پھر اسے دوسرے پہ جانے کی ضرورت نہ ہو۔ اچھا صرف یہ ایک علی کا کردار نہیں ہے، یہاں کے 12 کے 12 علی کا یہی کردار ہے۔ آپ دوسرے امام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، وہاں بھی یہی کردار ملے گا۔ تیسرے امام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، وہاں بھی یہی کردار ملے گا۔ چوتھے امام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر بھی یہی کردار ملے گا۔ بس ایک نمونہ بیان کروں، ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے مولا میں نے ابھی دیکھا چوتھے امام کی خدمت میں ابھی میں نے دیکھا کہ ایک سائل آیا تھا اور آپ کے پاس جو کچھ تھا، توجہ چاہتا ہوں بڑی توجہ، آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے اس سائل کو عطا کر دیا، آپ نے اسے سب دے دیا، اب آپ کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولا مسکرانے لگے، مسکرانے کے بعد کہا کہ بتا تیرا دوسرا بھی کوئی سوال ہوگا؟ وہ کہتا ہے مولا دنیا کے جتنے بھی سخی ہیں وہ جب دیتے ہیں تو اپنا چہرہ دکھا کر دیتے ہیں تاکہ لوگ انہیں پہچان لے کہ ہم نے دیا ہے فلاں نے دیا ہے، لیکن مولا جب آپ کا سائل آیا تو آپ نے صرف ہاتھ نکال کے دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں پہلے دوسرے سوال کا جواب سنتے جاؤ۔ امام فرماتے ہیں کہتے کہ دیکھ ہم اہل بیت ہیں، ہماری شان ہے لوگوں کی آبرو کی حفاظت کرنا۔ وہ جو سائل آیا تھا نا وہ مجھے پہچانتا تھا، میں بھی اسے پہچانتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ جب وہ مجھ سے لے اور میں جب اسے دوں تو اس کے چہرے پر ذرہ برابر شرمندگی ہو۔ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، وہ اور ہوں گے کہ جو دے کر جتاتے ہیں، لیکن وہ اور ہے جو دینے کے بعد بھی اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور صرف تو نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ہے، میں تجھے دکھاؤں، ذرا دیکھ یہ زمین پر اشارہ کر دوں تو یہ ہیرے جواہرات ہیں، دیوار کو اشارہ کر دوں تو وہ سونے میں تبدیل ہو جائے۔ خدا نے ہمارے اختیارات کو اتنا دیا ہے لیکن ہم اتنا ہی اختیار کرتے ہیں جتنا ہمیں ضرورت ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت، پہلا امام کی خدمت میں، پانچویں امام کی خدمت میں وہ جو شخص آتا ہے حج کے زمانے میں اور جو اس کی زوجہ نے کہا تھا ہر سال تم حج پر جاتے ہو اور اپنے امام سے اپنی تنگ دستی کا تذکرہ نہیں کرتے ہو، اس سال جا رہے ہو، ذرا اپنے امام سے کہنا بڑی غربت ہے، فاقے ہو رہے، کچھ ہمارا بھی خیال کرے۔ جب وہ حج پر آیا، توجہ میرے جوانوں اور میرے دوستوں، جب وہ حج پر آتا ہے اور حج پر آنے کے بعد جب حج کیا اس کے ذہن سے وہ بات نکل گئی، اس کا معمول یہ تھا کہ حج کرنے کے بعد امام کے خیمے میں جاتا تھا امام کی تاکہ وہ زیارت کرے، اور حج پر آنے کا مقصد ہی یہی تھا، توجہ چاہتا ہوں، حج پر آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اپنے وقت کے امام کی زیارت کا شرف حاصل کر لے۔ اس نے ایک میسج دیا، دیکھو اگر کربلا نہیں جا سکتے ہو تو حج پر ضرور جاؤ، حج کرنے کے لیے لے جاؤ، لیکن یہ تمہارے دل میں ضرور رہے، یہ نیت ہونا چاہیے کہ میں خانہ خدا کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے امام کی زیارت کروں گا، اور اگر امام کی زیارت ہو جا رہی ہے تو تمہارا حج بھی قبول ہے، عمرہ بھی قبول ہے، سعی بھی قبول ہے، طواف بھی قبول ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وہ شخص امام کی خدمت میں آیا امام کی زیارت کے لیے، امام سے ملاقات کرتا ہے، امام نے اس سے دعوت دی تاکہ آؤ دسترخوان پر بیٹھو۔ کتنا باشرف ہوگا کہ جو امام کے ساتھ ان کے دسترخوان پر بیٹھے، اللہ اکبر، امام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا، اس نے بھی کھانا نوش کیا، امام نے بھی کھانا نوش کیا، اور جب کھانا تمام ہو گیا تو کھانا تمام ہونے کے بعد امام بھی اپنی جگہ سے اٹھے، وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا، امام نے جو ہاتھ دھلنے کا لوٹا ہوتا ہے اسے اپنے چاہنے والے کے ہاتھ میں دیا تاکہ وہ پانی ڈالے، امام ہاتھ دھل سکے۔ توجہ، نیچے اشارہ کیا، کہا کہ ایک تشت رکھا گیا اور تشت میں امام نے اس سے کہا کہ تم میرا ہاتھ دھلاؤ۔ اب اس نے پانی ڈالنا شروع کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ ہیں کہ جن کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے،
کائنات ان کے قبضے قدرت میں ہے، یہ کائنات کے قبضے قدرت میں نہیں ہے، ان کے اختیارات میں ساری چیزیں ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر چیز خداوند عالم نے ان کے قبضے قدرت میں دے کر رکھا ہے۔ جیسے جیسے امام ہاتھ کو دھلتے جاتے ہیں، ویسے ویسے جو پانی کے قطرات ہیں وہ ہیرے بن کے، جواہرات بن کر، موتی بن کر وہ دشت میں گرتے جاتے ہیں۔ وہ دھلانے والا ہاتھ ایک مرتبہ سجدہ ہو کے پوچھتا ہے، مولا یہ کیا ہے؟ آپ ہاتھ دھلتے جا رہے ہیں، ہیرے گر رہے ہیں، جواہرات، بہت توجہ چاہتا ہوں، جواہرات گر رہے ہیں، موتیاں گر رہی ہیں۔ امام مسکراتے ہیں، مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کیا اپنی زوجہ کا حکم بھول گیا؟ زوجہ نے کیا کہا تھا؟ بھول گیا۔ ایک مرتبہ اسے یاد آتا ہے، کہتا مولا بڑی معذرت، اس نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا۔ امام کہتے نہیں، ہم تمہارے حال سے واقف ہیں، یہ سارے جواہرات، ہیرے، موتیوں کو اٹھاؤ، لے جا کے اپنی زوجہ کو دے دینا اور اس سے کہنا امام وہ ہوتا ہے جو دلوں کے راز سے واقف ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام وہ ہوتا ہے جو دلوں کے حال سے واقف ہوتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ تم وہاں تصور کرتے ہو، امام ادھر متوجہ ہو، تم خیال کرتے ہو، امام اسے سمجھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کی حکومت دلوں پر ہوا کرتی ہے، جسموں پر حکومت کرنا اور ہے، دلوں پر حکومت کرنا اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام کا واقعہ ہے، چوتھے امام کے زمانے میں حج کے ہی موسم میں، توجہ چاہتا ہوں، حج کے ہی موسم میں حاکم وقت زیارت خانہ کعبہ کے لیے آتا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ زیارت خانہ کعبہ کے لیے آتے ہیں، بہت سے لوگ نام کے ٹائٹل لینے کے لیے آتے ہیں، بہت سے لوگ نام دکھاوے کے لیے آتے ہیں، بہت سے لوگ یہ جنانے کے لیے آتے ہیں کہ پیسے والے ہو گئے تھے، گئے زیارت کے لیے اور حج کر کے آئے ہیں تاکہ ان کو کوئی حاجی صاحب کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس طرح سے حج کرنا اور ہوتا ہے، خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے حج کرنا اور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا حاکم ہے، ظاہر بات ہے آپ حج پر گئے نہیں پتا، حج پر خدا عالم لے کر جائے، سب کو توفیق ہو، حج پر جائے، کون ایک دوسرے کو پہچانتا ہے؟ کوئی ایک دوسرے کو پہچاننے والا وہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے قافلے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حاکم ہے، مدینے کا حاکم ہے، توجہ چاہتا ہوں، مدینے کا حاکم، اس کے ساتھ اس کے چاہنے والے ہیں، اس کی فوج ہے، اس کے حوالی ہیں، اس کے موالی ہیں، سب اس کے ساتھ لگے ہوئے، لیکن کوئی کسی کو سلام کرنے والا نہیں، کوئی کسی کا احترام کرنے والا نہیں، کوئی کسی کے آگے تعظیم خم کرنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو آداب بجا لانے والا نہیں ہے۔ لوگ آ رہے ہیں نارملی طور پر، کوئی طواف میں مشغول ہو جا رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی زیارت کر رہا ہے اور لوگ چلے جا رہے ہیں، بڑی توجہ۔ حاکم وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، اتنے میں امام کا وہاں پر ورود ہوتا ہے، امام داخل ہوئے۔ جیسے ہی امام کا ورود ہوا، طواف کرنے والوں کا طواف رکا، نماز پڑھنے والوں کی نمازیں رکی، قدم بڑھنے والوں کے قدم رک گئے، جو چل رہے تھے وہ رک گئے، جو پیچھے تھے وہ رک گئے، جو آگے بڑھ گئے تھے وہ مڑ کر دیکھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا پھر سے غدیر کا منظر پیش آ رہا ہے، جیسا لگ رہا تھا پھر سے غدیر کا مولا واپس آ رہا ہے کہ غدیر کے میدان میں بھی یہی ہوا تھا، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ ایک مرتبہ حاکم کہتا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، حالانکہ وہ پہچانتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے یہ کون آ گیا ہے کہ لوگ جس کو سلام بھی کر رہے ہیں، جس کا احترام کر رہے ہیں، جس کے آگے لوگ جھک رہے ہیں، طواف لوگوں نے روک دیا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے ہی وزیر نے کہا تو نے پہچانا نہیں، یہ امام زین العابدین ہے، وقت کے امام ہے، تیرا مرتبہ اور ہے، ان کا مرتبہ اور ہے۔ وہ کہتا میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ، وہ کہتا میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام تک پیغام پہنچایا، توجہ چاہتا ہوں، امام تک پیغام پہنچایا، امام تک پیغام پہنچا۔ جیسے امام نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے کلام کر سکتا ہوں، گفتگو کر سکتا ہوں، مجمع لگا ہوا ہے، توجہ، مجمع لگا ہوا ہے۔ حاکم کی پوری کوشش یہ ہے
کہ امام کو معاذ اللہ اس پورے بھرے مجمع میں ذلیل و رسوا کیا جائے؟ کون چاہ رہا ہے؟ حاکم چاہ رہا ہے. لیکن خدا جس کو ذلیل کرنا چاہے، اللہ اکبر، خدا جس کو رسوا کرنا چاہے اور خدا جسے عزت دے اسے کون رسوا کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ وہ امام کے قریب آیا، امام سے عرض کرنے لگا، کہتا ہے کہ آپ ہی امام زین العابدین؟ کہا ہاں میں ہی امام زین العابدین. کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ خداوند عالم نے جو مرتبہ ہمیں دیا ہے وہ مرتبہ آپ کو کیوں نہیں دیا؟ توجہ چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ ہم بھی خاندان نبوت سے ہیں. توجہ، ہم بھی خاندان نبوت سے ہیں، لیکن آپ کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. امام نے فرمایا دوسرا سوال بتا. ایک مرتبہ دوسرا سوال کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، دولت ہم خرچ کرتے ہیں، ساری تگڑم بازیاں ہم لگاتے ہیں، لیکن جب احترام کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ احترام آپ کا کرتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ امام کہتے ہیں سنتے جا، کیونکہ پورا بھرا مجمع ہے، لوگ یہی موجود ہیں، حاجی بھی ہیں، عمرہ کرنے والے بھی ہیں، کچھ اپنے بھی ہیں، کچھ غیر بھی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. امام کہتے ہیں کہ اچھا تو مجھے یہ بتا کہ تو نے آیہ مباہلہ کو پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ آیہ مباہلہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں وہی آیہ مباہلہ کہ جس میں خدا نے حکم دیا کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، میں اپنوں بیٹے کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفسوں کو لے کر آتا ہوں. میرا تجھ سے ایک سوال ہے کہ پیغمبر کے ہمراہ عورتوں کی جگہ کون تھا؟ لڑکوں کی جگہ کون تھا؟ نفس کی جگہ کون تھا؟ وہ ششدر رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سبھی جانتے ہیں عورتوں میں جناب سیدہ تھی، لڑکوں میں جناب امام حسن و امام حسین تھے. مولا کہتے ہیں ذرا رک کے یہ بھی بتانا کہ نفس کی جگہ پیغمبر کسے لے کر گئے تھے؟ ایک بدو کہتا ہے صرف اور صرف نفس اللہ علی ابن ابی طالب ہے اور رسول علی کو لے کر گئے تھے. ایک بدو امام نے پلٹ کر وار کیا. امام فرماتے ہیں مجھے یہ بتا وہاں ہمارے دادا علی تو موجود تھے، کیا تمہارے دادا بھی موجود اور اگر نہیں موجود تھے تو اس کا مطلب فضیلت خدا نے ہمیں دی ہے. اور سنتا جا، تیرا سوال یہ ہے کہ دولت ہم پہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ ہم لگاتے ہیں، شہرت ہم پیدا کرتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی لوگ تیرا احترام نہیں کرتے ہیں، لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں، لوگ ہمیں بڑھ کر سلام کرتے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو تمہاری حکومت ہے وہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، جو ہماری امامت ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے. تمہاری حکومت جسموں تک محدود ہے، ہماری حکومت دلوں پر ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل ہماری حکومت دلوں پر ہوتی ہے. تو جسموں کا مالک ہو سکتا ہے، دلوں کا مالک وہ ہوگا کہ جسے خدا چاہے. عزیزو بہت بڑا مرحلہ ہے. یہ امامت کوئی معمولی شے کا نام نہیں ہے، امامت کوئی سستی چیز کا نام نہیں ہے. امامت وہ عہدہ ہے، امام مبین وہ ہوتا ہے جس کا دلوں پر راز ہوا کرتا ہے، جو دلوں پر راج کرتا ہے، جس کی حکومت دلوں پر ہوا کرتی ہے. وَإِلَّا وہ یہی وجہ ہے کہ حاکم تخت پر بیٹھتا ہے، امام بوریے پر بھی بیٹھ کر حکومت کیا کرتا ہے. یہ تو امام کا عہدہ ہے. میں نے تذکرہ کیا تھا کچھ صحابہ کرام کا، آج ایک اور تذکرہ کروں تاکہ آپ محظوظ ہو سکے. یہ تو امام کی حکومت ہے، جن کا دبدبہ دلوں پر ہوتا ہے. ان کے جو ادنا سے غلام ہوتے ہیں
مثل قمبر، مثل سلمان، مثل ابو ذر، مثل مالک اشتر، ذرا ان کا تو کوئی مقابلہ کر کے بتائے۔ سلمان اس درجے پر پہنچے کہ جہاں تک ابو ذر بھی نہیں پہنچ سکے، جہاں مقداد بھی نہیں پہنچ سکے، جہاں عمار بھی نہیں پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی بلندی پر پہنچنے کے بعد مولائے کائنات نے مدائن کا گورنر اگر کسی کو بنایا تو وہ جناب سلمان فارسی، مدائن کا گورنر بنا کے بھیجا ہے جناب سلمان فارسی کو۔ بوریا نشی سلمان فارسی، ایک مدائن کا گورنر۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کے شہر میں کسی شہر کا آپ کے شہر کا گورنر آ جائے تو یہاں کے جتنے بھی وی آئی پیز ہوں گے ہر کوئی ان کے استقبال کو جائے گا کہ نہیں؟ ہر آدمی گفٹ لے کر جائے گا، کچھ تحفے لے کر جائے گا۔ گورنر آ رہا ہے، کچھ اس سے کام اپنا کروانا ہے، کچھ سائن کروانا ہے، اس کے قریب ہونا ہے، اس کے دل میں جگہ بنانا ہے۔ بڑے بڑے وی آئی پیز ہوتے ہیں کہ جو گورنر کا دل اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ علی کا گورنر مدائن جا رہا ہے، اللہ اکبر، توجہ کرے، علی کا گورنر مدائن جا رہا ہے، ہاتھ میں ایک چٹائی، ایک لوٹا، ایک عصا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی مدائن پہنچے، اب یہ ایک الگ بات کہ بہت سے لوگوں نے نہیں پہچانا، لیکن جب پہچان گئے کہ یہی گورنر ہے ہمارا تو لوگوں نے برجستہ کہا ہمارے بڑے بڑے محل ہیں، آئیے آپ ہمارے گھر میں آئیے۔ لوگوں نے کہا ہمارے اس سے بھی وسیع محل ہیں، آپ ہمارے گھر میں قیام کریں۔ جناب سلمان فارسی نے کہا کیا بتاؤ، کیا خدا کے گھر سے بھی بڑا تمہارا گھر ہے؟ اللہ، کاش جملوں کی قدر کرتے کہ خدا کے گھر سے بھی بڑا تمہارا گھر ہے۔ سب کی زبانیں گنگ ہو گئی، لوگ خاموش ہو گئے۔ سلمان نے عرض کیا کہ جب خدا کے گھر سے بڑا گھر نہیں ہے تو یہ سلمان وہی رہے گا جسے خدا کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس مسجد سے بڑا نہ کوئی دارالحکومت ہو سکتا ہے، نہ کسی کا گھر ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کچھ لوگ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اب کچھ لوگ آگے بڑھے، توجہ چاہتا ہوں، کچھ لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں سلمان آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ کو گورنر بنا کر بھیجا گیا ہے، کچھ کھانے کی ضرورت ہوگی۔ توجہ کریں، علی کا گورنر ہے لیکن علی کا غلام ہے، پہلے غلام ہے بعد میں گورنر ہے، پہلے غلام علی ہے پھر حاکم بنا ہے۔ تو یہ بات توجہ میں رہے، یہ بات ذہن میں رہے، غلام ہونا بڑا شرف ہے، حاکم ہونا اس کے بعد ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ اے سلمان اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے کھانے کا انتظام کریں، توجہ، آپ کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی نے اپنے ہاتھوں میں اس چٹائی کو لوگوں کو دکھایا، کہا کہ دیکھو یہ چٹائی کو میں ابھی بن رہا ہوں، اسے بن رہا ہوں، جب یہ آمادہ ہو جائے گی تو میں اسے بازار میں فروخت کروں گا، جو پیسہ مجھے ملے گا اس سے میں اپنا پیٹ بھی بھر لوں گا، اپنی زندگی بھی جی لوں گا۔ لوگوں کو یہ میسج دیا ہے کہ دیکھو لوگوں کے اوپر بھروسہ کر کے زندگی گزارنا اور ہے، محنت کشی کر کے زندگی گزارنا اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پرانے زرانے کپڑے اور ایک چٹائی، ایک لوٹا اور ایک عصا، لوگوں نے کیا سمجھا ہوگا، لوگوں پر اثر کیا گیا ہوگا؟ ارے یہ تو ایسے ہی حاکم ہے، ہاں یہی نا، یہ تو ایسے ہی حاکم ہے، یہ کیا کر لیں گے۔ اب ظاہر سی بات جناب سلمان فارسی کا زیادہ وقت کہاں گزر رہا ہے؟ مسجد میں گزر رہا ہے، لیکن یہ دانا انسان ہے، ان کا انتخاب اس نے کیا ہے کہ جس کا انتخاب خدا نے کیا ہے۔ اللہ، یہ وہاں سے انتخاب شدہ ہے۔ علی کے انتخاب کو سلمان فارسی کہا جاتا ہے، توجہ کریں گے، یہ بات ذہن میں رہے کہ علی کے انتخاب کو سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حکومت دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی، اب لوگوں نے آ کر جناب سلمان فارسی سے شکایت کیا، پتہ ہے آپ کو سلمان
آپ جب سے آئے ہیں، آپ کے سیدھا پن کو دیکھ کر، آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر چوروں کو موقع مل گیا، اچکوں کو موقع مل گیا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میرا پہلا جملہ یاد ہے نا، حکومت دلوں پر ہوتی ہے، جسموں پر نہیں ہوتی۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک مرتبہ لوگوں نے شکایت کیا، جب سے آپ آئے ہیں مدینے میں چوریاں بڑھ گئی، ڈاکے بڑھ گئے، رہزنی بڑھ گئی ہے، کیا اس کو کنٹرول کرنے کی کوئی تدبیر ہے؟ اس کو کسی طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، آخری جملہ، آخری مجمع تک یہ جملہ پہنچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، میری موجودگی میں ایسا ہو رہا ہے، آخر میری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ سلمان نے کہا کاغذ لے کر آؤ، قلم لے کر آؤ، کاغذ لاؤ، قلم لے کر آؤ۔ سلمان نے کاغذ منگوایا، بڑی توجہ، قلم منگوایا اور اس کاغذ اور قلم پر کچھ لکھا، کچھ تحریر کیا، اور کچھ تحریر کرنے کے بعد لوگوں کو دیا۔ جو لوگ آئے ہوئے تھے کہا کہ جہاں پر گلی کوچے تم کو نظر آئے، ان گلی کوچوں میں جہاں سے چوریوں کی زیادہ خبر ملتی ہے، وہاں پر ان کاغذوں کو ڈال دینا، وہاں پر ان کاغذ کو پھینک دینا، پھر تم دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے۔ بڑی توجہ، علی کا انتخاب ہے، علی نے انتخاب کر کے بھیجا ہے۔ اب یہ پہلا دن تھا کہ جس دن جناب سلمان فارسی نے لوگوں کو کاغذ لکھ کے دیا۔ اب رات آئی، رات گزر گئی، صبح آئی۔ جب صبح نمودار ہوئی تو لوگ جناب سلمان فارسی کے دروازے پر لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے بہت سی سوالات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی اشکالات ہیں۔ ایک مرتبہ سلمان نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اے سلمان، آج رات جتنے بھی چور تھے یا تو وہ مارے گئے یا وہ زخمی ہو گئے۔ بڑی توجہ، یا وہ مارے گئے یا وہ زخمی ہو گئے۔ ایک مرتبہ سلمان نے پوچھا آخر ایسا کیوں ہوا؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کاغذ لکھ کر دیا تھا اس کی وجہ ہے، شاید اس میں لکھا کیا تھا۔ ایک مرتبہ سلمان مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہتے ہیں اس پر میں نے کچھ نہیں کہا لکھا تھا، میں نے اس گلی اور کوچوں کوچے کے جتنے کتے تھے ان کو یہ کہا تھا آج کی رات تمہیں اس حکومت کو سنبھالنا ہے، کہیں چوری نہ ہونے پائے، کہیں ڈاکہ نہ پڑنے پائے۔ دیکھو حکومت تو کتے بھی کر لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ جس کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ علی کے در کا ایک غلام ہے جس کی باتوں میں اتنا اثر ہے، جس نے اگر لکھ دیا تو اب کسی میں اتنا جرت نہیں ہے کہ اس رات چوری ہو جائے۔ حکومت چٹائی پر بیٹھ کر ہوتی ہے، لیکن جس کی حکومت دلوں پر ہوا کرے اسے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو علی کا ایک ادنا سا غلام ہے۔ اب چونکہ بات آ ہی گئی ہے تو میں اس کو عرض کرتا چلوں۔ عراق میں ایک علامہ نخودگی تھے، آیت اللہ نخودگی، بڑی کتابیں انہوں نے لکھا ہے، بہت بڑے عارف کا نام ہے، بہت بڑے عالم، بہت ہی بڑے عالم دین، علامہ آیت اللہ نخودگی۔ کسی نے یہ جناب سلمان فارسی کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، وہ تو مولا کے غلام، مولا کے سامنے زانوئے ادب کو طے کیا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو 1400 سال کے بعد عالم دین ہے۔ توجہ کریں، ان کے سوانح حیات میں اور بہت سے جگہوں پر یہ واقعات ملے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ لوگ دوسرے گاؤں سے آئے، انہوں نے شکایت کیا کہ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ چونٹیوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ کسی نے کہا ہمارے گھر میں کچھ حشرات الارض ہیں، انہوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے، کچھ دوا دے دیجیے، کچھ دعا دے دیجیے، کوئی تعویذ دے دیجیے تاکہ ہم کو اس سے نجات مل جائے۔ بڑی توجہ، ہمیں اس سے
نجات حاصل ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں, انہوں نے بھی کاغذ پر کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں اس کاغذ کو لے جا کر رکھ دینا, ان جگہوں پہ ضرور رکھنا جہاں سے یہ حشرات آتے ہیں, جہاں سے یہ چونٹیاں آتی ہیں. کچھ دنوں کے بعد یہ واپس آئے تو وہ آنے کے بعد پوچھا کیا ہوا, تمہاری پرابلم حل ہو گئی؟ کہا کہ ہاں, اب کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, ہمیں نجات حاصل ہو گئی ہے, ہم بڑے سکون سے ہیں. ایک مرتبہ آنے والوں نے پوچھا کہ مولانا یہ تو بتائیے کہ اس پر آپ نے کون سی دعا تحریر کیا تھا, اس پر کون سا نقش لکھا تھا, کون سا اسم اعظم لکھا تھا؟ ایک مرتبہ علامہ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں لکھا تھا, صرف اتنا لکھا تھا نخودگی کا حکم ہے, اس گھر کو چھوڑ کر کہیں یہاں چلے جاؤ. صلوات پڑھے محمد والے. یہ علی کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں جن کی باتوں میں اتنا اثر ہے کہ جو اگر حکم دے دیں تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے. جن کے اختیارات میں بہت سی چیزیں ہیں. علی کا اختیار تو بہت بڑا ہے, لیکن جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے اختیارات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. بس عزیزو, میں نے آپ کی خدمت کو تمام کیا, اور یقین جانے جس دن شیعیان حیدر کرار کو یہ پتا چل جائے کہ خدا نے ان کو کون کون سے کمالات دیے ہیں, تو یاد رکھیں ایک لمحے کے لیے بھی کسی گناہ کی طرف تصور تک نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ فضیلتیں عطا ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں. کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے علی کے چاہنے والوں کا. شیعیان حیدر کرار کا اس پوری روئے زمین پر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ فضیلتیں ہیں یہ عزاداروں کی, یہ اہل بیت کے چاہنے والوں. اور چہرائے کے امام کا مقام و مرتبہ اس تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا, اس تک تو رسائی بھی نہیں کوئی حاصل کر سکتا. بس وسیع وہ ایام چل رہے ہیں کہ جو غم کے ایام, مصیبتوں کے ایام, وہ ایام کہ جس میں خون کے آنسو اگر آنکھوں سے بہائے جائیں تو چاہیے. ہمارے وقت کا امام کہتا ہے میرے جد مظلوم, ہم آپ پر صبح گریا کرتے ہیں, شام گریا کرتے, جب ہماری آنکھوں سے آنسو رک جاتے ہیں تو ہم خون کے آنسو بہاتے ہیں. اے میرے جد مظلوم, ہمیں نہیں پتا آپ کو کتنی بے دردی سے قتل کیا گیا, بیویوں کو کس طرح سے اسیر کیا گیا, کوفے اور کوفے سے شام, عزاداروں نہیں پتا کتنی مصیبتیں گزری ہے. ہاں شاید یہی وجہ ہے کہ مولا سجاد سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا بس ایک جواب دیتے تھے, الشام الشام الشام. ہاں عزاداروں, کبھی تصور کیا ہے یہی راہ شام ہے, یہی راہ شام ہے کہ جہاں پر اے عزاداروں وہ ظلم ہو گئے کہ رہتی دنیا تک وہ ظلم کسی پر نہ ہوں گے. ہاں عزاداروں سنو گے, جب یہ قافلہ چلتا تھا نا, راوی کہتے ہیں کہ ماؤں کی گودوں میں تقریباً 64 سے زیادہ بچے تھے, لیکن جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے نا, اب ماں کی گودیاں خالی ہو چکی تھی, وہ بچے نہیں تھے. آخر وجہ کیا ہے؟ مقتل لکھتا ہے جانتے ہیں ان تمام خواتین کے ہاتھ پسے پشت گردنوں سے بندھے ہوئے تھے. بچے ماں کے گردنوں میں ہاتھ ڈال کر ماں سے کہتے تھے اماں میں گر رہا ہوں, اماں بچا لو, اماں میں گرنے والا ہوں, اماں بچا لو. جب وہ تیز رفتار سے چلتے تھے نا, یہ ہاتھوں کی گرفت مضبوط جو ہوتی تھی وہ کمزور پڑتی تھی, بچہ زمین پر گرتا تھا. ارے ان کے قدم بچوں کے سینے پر ماں چیختی تھی, ہائے میرا اللہ. ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا کوئی غم نہ دے. ہائے کیا گزر گئی ہے حرم پر, کوئی تصور نہیں کر سکتا.
کہتا آزادارو اسی اسنا میں ایک مرتبہ آزادارو قافلہ روکا گیا شمر عابد بیمار کے قریب پہنچا قافلہ چلنا چاہتا ہے ابھی تک آمادہ نہیں ہوئے ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں شمر کا حکم ہے قافلہ آگے بڑھایا جائے اے اولاد والو ذرا تصور کرنا ایک مرتبہ زینب نے ایک ہماری کی طرف نگاہ کیا آواز دی میرے لال سجاد میری سکینہ نہیں ہے جب تک سکینہ نہیں آتی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے سنو گے عزادارو یہی وہ ایام ہے کہ جب شام میں قافلہ وارد ہو رہا ہے اے عزادارو ایک مرتبہ زینب اونٹ کی بلندی سے نیچے آتی ہے آواز دیتی ہے جنگل کی طرف بڑھی آواز دیتی ہے اے میری لال سکینہ اے میری لاڈلی سکینہ اے میری لگتے جگر سکینہ کیا بابا کا سینہ مل گیا آواز کیوں نہیں دیتی اے میری لال اب تیرے بھیا سجاد کو مزید تازیانے کھانے کی سکت نہیں رہ گئی ہے اے سکینہ آواز دو ہاں جزاکم ربکم خیر الجزاء اے عزادارو زینب آواز دیتے آگے بڑھ رہی ہے ادھر کلثوم آواز دیتے جنگل میں آگے بڑھ رہی ہے سنسان راہ ہے سنسان راستہ ہے جگہ جگہ کاٹے ہیں اے عزادارو سنو گے مصیبت کو آدمی انسان کا کلیجہ پھٹ جائے اگر اولاد ہے نا تو تصور کر لینا عزادارو آنکھوں سے آنسو جو ہے کبھی رکنے نہ پائیں گے ہاں عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی زینب کچھ آگے بڑھی نا دیکھا ایک خاتون زمین پر بیٹھی ہے نقاب پوش خاتون ہے اس کی گود میں کوئی بچی ہے ایک مرتبہ زینب جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتی ہے وہ خاتون کہتی ہے زینب ذرا آہستہ سکینہ سو گئی ہے اے عزادارو زینب نے جیسے آواز کو پہچان لیا دوڑتے ہوئے قریب آئی اماں ارے میرا خیمہ جب جل رہا تھا آپ کہاں تھی اماں ہاں جزاکم ربکم خیر الجزاء خدا کوئی غم نہ دے آواز دی میری لال زینب میں اس وقت بھی موجود تھی جب میرے لال حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا یہ دیکھ میرے ہاتھوں میں خون کا نشان ہاں جزاکم ربکم خیر الجزاء اے عزادارو آپ صاحب اولاد ہے نا خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے ایک مرتبہ بڑے ہی آہستہ سے زینب نے پیار سے سکینہ کو لیا میں نے مسائل چھوڑ دیا عزادارو بس 2 جملے ادا کرنا ہے زینب نے بڑے ہی بہت ہی محبت کے ساتھ سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا میری لال قافلہ رکا ہوا ہے تیرا انتظار ہے جانتے ہو عزادارو جیسے ہی زینب یہ قافلے کے قریب آئی اے عزادارو شمر نے اب وہ بے حکمتی کیا ہے زمین کانپ جائے آسمان کانپ جائے اے عزادارو شمر کہتا ہے سکینہ بار بار اونٹ کی بلندی سے گر جاتی ہے اب میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ سکینہ گرنے نہ پائے اے عزادارو وہ عرب کے اونٹ انہیں بٹھایا گیا عزادارو جانتے ہو اونٹ کے اوپر پیٹھ میں کوہان ہوا کرتا ہے جب اونٹ آگے بڑھتا ہے نا وہ کوہان پیچھے ہوتا ہے جب اونٹ پیچھے ہوتا ہے وہ کوہان آگے ہوتا ہے کوہان کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے سنو گے عزادارو مقتل کا جملہ ہے کلیجہ پھٹ جائے ایک مرتبہ شمر نے سکینہ کو سینے کے بعد اسی اونٹ پر لٹایا اب رسی سے کس کے باندھنا شروع کیا جیسے جیسے سکینہ کو باندھتا تھا سکینہ چیختی تھی اے پھوپھی بچا لو اے بھیا بچا لو
سنو گے آزادارو، جانتے ہو جانوروں کی ایک خاصیت ہوتی ہے، خاص طور سے اونٹ کی ایک خاصیت ہوتی ہے، جب بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہیں نا ان کی رفتار بڑھ جاتی ہے، وہ اور تیز بھاگتے ہیں۔ آج بھی عرب میں بہت سے جو ریس ہوتی ہے اس میں بچوں کا استعمال کیا جاتا تھا، اس کی وجہ یہی تھی تاکہ ریس میں ان کا جو جانور ہے وہ تیز ترار رہے، تیز دوڑ سکے۔ سنو گے آزادارو، ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ کو پشت اونٹ سے کس کے بعد آ گیا، اب جب اونٹ کو چلانا شروع کیا سکینہ چیختی تھی، چلاتی تھی، جیسے جیسے سکینہ روتی تھی اونٹ اور تیز بھاگتا تھا۔ اے آزادارو، مجھے نہیں پتا جب شام پہنچی سکینہ کا سینہ چلنی تھا، شاید یہی وجہ ہے جب غزالہ غسل دینے لگی ایک مرتبہ چیخ مار کے روتی ہے، زینب جب قریب گئی وہ کہتی ہے اے شہزادی میں جب کرتا اتارتی ہوں جسم کا حصہ نکلتا ہے، آخر سکینہ کو ہوا کیا؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضم بقضائه وتسلیما لأمر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق الحسین الاتشان وبحق الائمة التسعة الطاهرین من ذریة الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، خدایا میں جو بھی مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ اس پر شہزائے ذکر کا، اے میرے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عزم بدا فرما۔ خدایا بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مومنین یہاں موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ اے میرے خدا جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار مسلمانان عالم ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ وارث خون حسین وارث فرش ازاں یوسف زہرا امام عصر ارواحنا له الفدا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا